حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹائٹل باب الحوائج ہے، وہ در جہاں پر آئیں تو انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ان پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے دین کے دفاع کے لیے وقف کیا. اور اسی لیے ہم ان کے زیارت نامہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، ایک وہ اللہ کا بندہ کہ جو صالح تھا، عبد الصالح، المطیع للہ، مطیع محض پروردگار، جو کچھ بھی تھا وہ خوشنودی خدا کے لیے تھا، جو قدم اٹھایا، جو قربانی دی، جو عمل کیا، خالصتاً المطیع للہ ولرسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع محض تھے، ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام، اور یہ اپنے زمانے کے امام کے مطیع تھے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مطیع تھے، فرما بردار تھے. اور ڈیفینیٹلی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حکم پروردگار ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی پرسنالٹی کہ جنہوں نے اطاعت محض دکھائی ہے، پریکٹیکلی دکھائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے میدان کربلا میں اپنی وفا کا ثبوت اس طرح سے دیا ہے کہ ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی قربانیوں کے صدقے میں، نتیجے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ پریولیج دی ہے کہ انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، کہ جب ہم آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے صدقہ سے دعا کرتے ہیں تو جیسے حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے مانگی کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم دعا خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ہم دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم مانگتے اللہ رب العزت سے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، قمر بنی ہاشم کا، سقائے سکینہ کا. اور ہمارا یقین ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو ان کے صدقہ سے، ان کے وسیلے سے سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. اور جس نے بھی ہمارے میں دعائیں لگائی ہوئی ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے. جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرمائے. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے. در حقیقت یہاں پر ہم آتے ہیں تو ایک اس کی ریزن، یعنی وجوہات میں سے بہت ساری وجہ جو ہے وہ توبہ ہے، کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما دے. پروردگار شیطان کے سامنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں، نفس ہم پر حاوی آ جاتا ہے، تو پروردگار ہماری ہمیں قوت ایمانی عطا فرما کہ ہم شیطان پر غالب آ جائیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبد صالح بننے کی کوشش کریں، مطیع محض پروردگار بننے کی کوشش کریں، مطیع محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کریں، مطیع محض امامت بننے کی کوشش کریں.